بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ تحریم کے معنی اور مفہوم کو پڑھیں گے اور ان سے اپنے لیے لیسن لیں گے. اس سورت کے آغاز میں فیملی میٹرز ڈسکس کیے گئے ہیں اور اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے. کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ قرآن نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی حلال چیز تھی جس کو قسم کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر پابندی لگا لی تھی. روایات کئی ہیں، مختلف روایات میں مختلف باتیں آئی ہیں، لیکن ہمیں اس کی قرید میں نہیں پڑنا کہ وہ کون سی چیز تھی. اصل لیسن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک قسم کھائی تھی کہ میں فلاں چیز کو اپنے پر حرام کرتا ہوں. اللہ نے ان کو قرآن میں ہی ٹوکا اور بتایا کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حلال یا حرام کا فیصلہ کرے. کسی بھی چیز کو حلال قرار دینے یا حرام قرار دینے کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتے ہیں. اب اگر یہ بات خفیہ وحی کے ذریعے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جاتی اور قرآن میں نہ درج کی جاتی تو کیا ہوتا؟ اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن قرآن میں درج کر دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس بات کو پڑھتے رہیں اور سمجھتے رہیں کہ جب نبی کو اختیار نہیں تھا تو ہمیں کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ ہم حلال کو حرام قرار دے دیں اور حرام کو حلال قرار دے دیں. اور پھر بیویوں کی خوشی کے بارے میں یہ بات کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جتنی بھی محبت ہو، حدود اللہ قائم رہنی چاہیے، اللہ کے احکام کو اولیت دینی چاہیے. کسی کی خوشی کے لیے بھی کوئی غلط طریقہ، کوئی حرام کام اختیار نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ میرے اسپاؤس کی خوشی ہے اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ علیم اور حکیم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنی وزڈم کی بنا پر جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں. بظاہر ہماری سمجھ میں اس حکم کی مصلحت نہیں آ رہی ہوتی اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ حکمت رکھتے ہیں، وزڈم رکھتے ہیں، تو ان کا ہر حکم ہمارے لیے بالکل اپلیکیبل ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں خوشی سے عمل کرنا چاہیے. اگلی آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ایک میٹر کو ڈسکس کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات اپنی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی. انہوں نے اس راز کو دوسری زوجہ کو بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کا راز ڈسکلوز ہو گیا ہے. اس بات پر انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟
تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین دنیا کی سب سے باعزت خواتین تھیں، لیکن ان سے بھی ایک غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے لیے ان کو ٹوکا بھی گیا۔ پہلا سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے رازوں کی ہر حال میں حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ راز تو ہر ایک کا ہی چھپا کر رکھنا ہوتا ہے، لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق تو بہت ہی خاص ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کمزوری دکھائے تو یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آدمی تم سے کوئی بات بیان کرے اور پھر دائیں بائیں مڑ کر دیکھے تو وہ بات تمہاری پاس امانت ہے، یعنی ہم نے اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور راز کی حفاظت کا طریقہ جامع ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی، یعنی کسی کے راز کو بتانے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش ہو کے ادھر ادھر چلے جائیں اور اس بات کو نہ کھولیں۔ لیکن اگر کسی کے حق میں گواہی طلب کی جائے تو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے بیان کریں، یہاں پر چھپانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہگار ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت 283 ہے۔ ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ساری کی ساری قرآن میں درج نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ کا راز ڈسکلوز ہو گیا ہے تو یہ بات قرآن میں تو درج نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی اور انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ تیسری بات جو ہمیں پتہ چلی کہ پہلی بیوی نے ایک راز کو ڈسکلوز کیا اور دوسری بیوی نے اس بات کو سنا، لیکن ان دونوں سے توبہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ راز تھا، اور جب دوسری بیگم کے سامنے یہ راز ظاہر ہو رہا تھا تو انہیں پہلی بیوی کو روکنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مجھ پر ڈسکلوز نہ کرو، اور اگر انہوں نے سن لیا تھا اور اس معاملے میں شامل ہو گئی تھی تو پھر انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ تم نے مجھے یہ راز بتا دیا ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں سے غلطی ہوئی اور دونوں ہی کے توبہ کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات کے درمیان ہونے والی بات چیت کو قرآن میں لکھ دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا گھرانہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، اور ان کے درمیان جس قسم کے بھی معاملات ہوئے اور جن بات پر ان کو ٹوکا گیا اس سے ہم نے گائیڈ لائن لینی ہے کہ ہم سیکھیں کہ ایک فیملی میں کس طرح کے طرز عمل ہونے چاہیے۔ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں اور ان کا درجہ ہماری نگاہوں میں انتہائی بلند ہے، اور اس واقعے کو پڑھنے سے ان کی عزت اور احترام میں قطعی کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی انسانی جذبات رکھنے والی خواتین تھیں، اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہمیشہ پوزیشن لینے والا بچہ بھی اگر غلطیاں کرنے لگے تو اس کو بھی یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ تم ہی ہمیشہ فرسٹ پوزیشن پہ آؤ گے، اگر کوئی تم سے اچھا کام کرے گا تو اس کو بھی پوزیشن دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ انہیں ایسی بیویاں عطا فرما دیں گے جو تم سے بہتر ہوں گی، یعنی اصل چیز کوالٹی ہے اللہ کی نظر میں، اور وہ کوالٹیز اللہ نے یہاں درج کر دی ہیں قرآن میں۔ ہمیں اگر اللہ کی پسندیدہ بندیاں بننا ہے تو ہمیں ان کوالٹیز پہ غور کرنا ہوگا کہ مسلم کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے اوبے کرنے والے، اور قانتات یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے کھڑے ہونے والے، اس کے ہر حکم پہ سرنڈر کرنے والے، پھر مومن دل سے ایمان رکھنے والیاں، تائبات کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے والیاں، عابدات اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والیاں، اور پھر سائحات یعنی روزہ رکھنے والیاں۔ اب یہ ساری کوالٹیز ایک عورت میں اللہ کو پسند ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں کنواری خواتین ہوں یا پہلے کسی شوہر سے شادی ہو چکی ہو، لیکن اللہ کو پسند وہ عورتیں ہیں جو بہترین کوالٹیز اپنے اندر رکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے
فیملی کے حوالے سے ایک اور حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی ذات کو پیوریفائی کرنا ہوگا، اپنی اعمال کی بہتری کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں دائرہ بنا کے بھیج دیا کہ سب سے پہلے پرائرٹی اپنی ذات سے شروع کرو، اس کے بعد تمہاری فیملی۔ اچھا، کیا ہم اپنے آپ کو پورا مکمل درست کرنے کے بعد فیملی کی طرف جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم ساتھ ساتھ یہ کام کریں گے، اپنے اندر ایک عادت کو ٹھیک کریں گے اور فیملی کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں گے کہ آپ نے بھی یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ کیونکہ ہم کبھی بھی کسی کو کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ ہماری طرف پہلے دیکھتا ہے کہ یہ خود بھی یہ کر رہے ہیں یا نہیں، نمازوں کی پابندی خود بھی کر رہی ہیں یا نہیں، جھوٹ سے بچ رہی ہیں یا نہیں، یا اور بھی کوئی کام ہے، تو لوگ سب سے پہلے ہماری ذات کو دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرا اور ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو متوجہ کیا۔ اور ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی فیملی کو اچھا کھانا کھلا دے، اچھے کپڑے پہنا دے، گھما دے، پھرا دے، یا اس کی عیش کے لیے ہر سامان مہیا کر دے، بلکہ اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی فیملی کو غلط راستے پر نہ جانے دے۔ ایک باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ کلکم رائی و کلکم مسئول والی جو حدیث ہے اس میں یہ بات ہے کہ ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ رائی یعنی حکمران ہے کہ اپنی اس کی کسٹڈی میں جو لوگ آتے ہیں ان کی وہ تربیت کرے۔ تو ہم خواتین ہیں تو ہم اپنی فیملی میں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے تحت آتے ہیں، ہمارے سب آرڈیننس ہمارے تحت ہیں، تو ہمیں ان کے لیے ایسے رولز بنانے ہیں اور اس طرح سے ان کو سمجھانا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اور یہ چیز جب اللہ نے قرآن میں لکھ دی تو ہم اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے۔ آج ہمیں نعرہ دیتے ہیں کہ پدر شاہی قاضی ہے، تو یہ کہاں سے ہے؟ قرآن میں تو حکم ہے کہ باپ ہاتھ پکڑ کے روکے اپنے بچوں کو غلط کام سے، اور ڈرایا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کون سی آگ ملے گی جس میں انسان اور پتھروں سے جس کو بھڑکایا جائے گا، اور فرشتے جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ اس کے گارڈ ہوں گے۔ آیت 8 میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، اور ساتھ میں تاکید ہے توبۃ النصوح کرو، خالص توبہ کرو، خالص جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ توبہ میں کس چیز کی ملاوٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں ایک ملاوٹ یہ ہو سکتی ہے کہ اب اس گناہ سے دل بھر گیا تو توبہ کے الفاظ کہہ دیے۔ یہ ملاوٹ ہو سکتی ہے کہ گناہ کا دنیاوی نقصان سامنے آیا تو توبہ کر لی، یا کسی قریبی شخص کو خوش کرنے کے لیے توبہ کے الفاظ کر دیے کہ اب یہ کام نہیں کروں گا۔ لیکن یہ خالص توبہ نہیں ہے۔ خالص توبہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کی جائے، دل میں ندامت ہو، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہو، تبھی وہ دعا خالص توبہ کہلائے گی۔ اور اس کے لیے طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ جب کسی شخص سے جو غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ سے توبہ کی درخواست کرے، تو امید ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کو لمبی مدت تک چھوڑا نہ جائے کہ پھر کبھی معافی مانگ لیں گے، فوراً ریپینٹنس، فوراً اللہ کی طرف پلٹیں۔ سورہ نور آیت 31 میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ہدایت کی ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو۔ جب معاشرے میں اجتماعی طور سے گناہ ہونے لگتے ہیں تو انفرادی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت پوری قوم کو توبہ کرنی ہوتی ہے۔ معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے، بے حیائی بڑھ جائے، جھوٹ کا نظام قائم ہو جائے، تو انفرادی توبہ کے نتیجے میں آنے والا عذاب نہیں ٹلتا۔ اس وقت پوری قوم کو پلٹنا ہوتا ہے اور پوری قوم کو توبہ کرنی ہوتی ہے اور اپنے اعمال سے رجوع کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف آنا ہوتا ہے۔ یہ ہے اصل میں توبہ۔ اس وقت جو وائرس کی شکل میں ہمارے ہاں ایک وارننگ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالی ہم سے یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم استغفار کریں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہوگا۔ اس توبہ کے جو نتائج اور فوائد اللہ نے بتائے ہیں کہ اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے
نہریں بہ رہی ہوں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی ان کی رسوائی اس طرح ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں پہ پکڑا ہو تو جو اہل جہنم ہے وہ کہیں کہ یہ جو نیک لوگ تھے دنیا میں نیک اعمال کرتے رہے لیکن ان کو دیکھو سزا تو انہیں بھی ملی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس رسوائی سے بچائے گا اس توبہ کے نتیجے میں۔ پھر اس دن ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یعنی جو اعمال کا نور ہوگا، روشنی ہوگی، اس کی روشنی میں وہ اپنا سفر طے کر رہے ہوں گے، اور اہل ایمان یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کر دیجیے۔ نور کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ساری ایسی ڈیڈز کی جائیں جو ہمارے لیے وہاں پہ نور بن جائیں۔ کون سی ایسی کام ہیں جو نور بن سکتے ہیں؟ نمبر 1، صدقہ دیں، اپنے مال میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنے وقت میں سے اللہ کے لیے نکالیں۔ دوسری نیکی یہ ہے کہ اللہ کی باتیں، نیکی اور بھلائی کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگ عمل کرتے رہیں گے ہماری ڈیڈز میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بزرگ اور ضعیف اور معذور افراد کی خدمت کے ذریعے بھی دعائیں اور نور حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سچائی اور ایمانداری سے دنیا کا ہر کام جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں لیکن ہم اس کو پوری دیانتداری سے کریں تو وہ بھی عبادت بن کر نور بن جائے گا۔ اور شرک اور منافقت سے دور رہیں، اس توبہ کے نتیجے میں برائیاں دور ہو جائیں گی اور نور بڑھتا رہے گا۔ آیت 9 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ کفار اور منافقین سے اسٹرائف ہارڈ کریں، ان کے ساتھ فارم ہو جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہجرت کیے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے اور تمام دین کے احکامات اور تعلیمات وہ پہنچا رہے تھے۔ اتنا لمبا پیریڈ گزرنے کے باوجود بہت سے افراد مدینے میں ایسے موجود تھے جو ظاہری ایمان لائے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو کفار سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، دوسری طرف یہ گروپ سازشیں کر رہا تھا اور انڈر گراؤنڈ کافروں سے ملا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب یہ کیفیت نہیں رہنی چاہیے، ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے، ان کی غلطیوں کو اب چھوڑا نہ جائے اور ان کے ساتھ فرم معاملہ کیا جائے۔ جدوجہد یا جہاد سے مراد یہ نہیں تھی کہ ان کے ساتھ تلوار اٹھا لی جائے، بلکہ یہ کہ ان کو سوسائٹی میں بے نقاب کیا جائے، ان کو عہدے نہیں دیا جائے، ان کی عزت نہیں کی جائے، انہیں اہم مشوروں میں شامل نہیں کیا جائے، اور عام لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں۔ یہ ایک اصول نکلتا ہے کہ ہر معاشرے میں جتنی بھی مسلمان سوسائٹیز ہوں وہاں پر ان رولز پہ عمل کیا جائے کہ منافقین کو، بہت ہپوکریٹس کو بہت آگے نہ بڑھایا جائے۔ آیت نمبر 10 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ اپنی قوم کا ساتھ دینے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ وہ انتہائی نیک بندوں کی بیویاں تھیں لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، خیانت اس طرح سے کہ وہ اپنے شوہروں کے راز کافر قوموں تک پہنچایا کرتی تھیں اور دل سے مومن اور مسلمان نہیں تھیں، تو ان کا وہی انجام ہوا جو ان کی کافر قوم کا ہوا۔ یہاں ہمیں یہ اصول ملا کہ ہر فرد کو اپنے نامہ اعمال کی تیاری خود کرنی ہے، نیک شوہر کی بیوی ہونا کام نہیں آئے گا، جیسا کہ سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امان لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے، میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ان آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ خواتین اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہیں، ان کی علیحدہ حیثیت ہے اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال کے لیے خود کوشش کریں۔ مردوں کو فیملی یونٹ میں ذمہ دار بنایا گیا ہے، انہیں قوام کہا گیا ہے، لیکن قوام کے میننگ تو یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے معاملات کو درست چلائیں، وہاں کی حفاظت کریں اور ضروریات کو پرووائڈ کریں، یعنی پروٹیکٹر اور مینٹینر کی میننگ میں ہے قوام۔ تو قوام مرد ہیں، اس سے عورت کی حیثیت کم نہیں ہوتی، بلکہ عورت کو اپنے معاملات کو خود درست رکھنا ہے اور اپنی فیملی کی خود کیئر کرنی ہے، اسی کے نتیجے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوں گی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے مومن عورتوں میں حضرت آسیہ کی مثال دی ہے کہ وہ ایک انتہائی سرکش اور اللہ کے باغی شخص کے نکاح میں تھیں،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے دامن کو اس کی برائیوں سے بچا کے رکھا اور اپنے نیک اعمال کی بنا پر اللہ کے ہاں اتنا بڑا درجہ پایا کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا۔ تو ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ بے شک شوہروں کی اطاعت تو کرنی ہے، کہنا ماننا ہے، لیکن شوہر کا درجہ اللہ کے بعد ہے، پہلے اللہ کی اطاعت، اس کے بعد شوہر کی اطاعت، اور شوہر کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کو ریفیوز کر دینا ہے۔ اب اس کے لیے حکمت کیا اختیار کرنی ہے، راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو وزڈم دی ہے کہ کون کس راستے سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے ظلم و ستم کا مقابلہ کیا تھا اور ان کو فرعون نے قتل کروا دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب سے جو دعا کی تھی وہ قرآن میں درج کر دی گئی اور رہتی دنیا تک عورتوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر تمہیں گھروں کی تمنا ہے، سجے سجائے محلات کی تمنا ہے، تو اس کی توقع اور اس کی دعا اللہ سے کرو کہ وہ ہمیں جنت میں ایسے گھر دے دے۔ پھر اگلی مثال مومن عورتوں میں حضرت مریم علیہ السلام کی دی گئی ہے کہ انتہائی نیک اور عبادت گزار تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی آزمائش سے گزارا، اور آپ خود تصور کریں کہ ایک نیک خاتون اچانک کنسیو کر لے، پریگننسی ہو جائے اور پھر وہ ایک بچہ لے کر اپنی فیملی کے درمیان آئے تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین سے شکوے شکایت نہیں کیے، گلے نہیں کیے، اللہ کے آگے سرنڈر کیا، اور جو اللہ نے آزمائش ان پہ ڈالی تھی اس میں پوری اتری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رول ماڈل بتایا کہ عورت ہر حال میں نیکی کا کام کر سکتی ہے، چاہے وہ فرعون جیسے برے شخص کی بیوی ہو، چاہے وہ کنواری ہو۔ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ ہم اس سے سبق سیکھیں کہ ہمارے پاس اب کوئی اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ ہمارے سامنے رول ماڈل رکھ دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کے روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نیکی کے کام کرنا، نیکی کو پھیلانا یا دین کے لیے ایفرٹ کرنا صرف مردوں کی ذمہ داری ہے اور عورتوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، لیکن ہمیں قرآن سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں ہی کو خلیفہ بنایا ہے، دونوں ہی کو دین پر عمل کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور جتنا ان کا دائرہ کار ہے اس دائرے میں دین کو پھیلانا بھی ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ حضرت مریم اور حضرت آسیہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب ان کی زندگیوں کے بہترین پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔